खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए और ख़ास तौर पे उस इंटरेस्ट के लिए जिसके तहत आप इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। बहुत सारी गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को लिख रहे हैं और अपनी डायरीज़ बना रहे हैं और इसी तरह से जो कुछ वो सीखते हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, उसकी ताज़ीम, उसकी प्रस्तिश करते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 103 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुक्सरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल रेवरेंड कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब ने। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच इस ऑनर के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड इमानुअल बहादुर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए खुदावंद यीशु के प्यारों, हम अपने सिर खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, क्योंकि वही माबूदों में सबसे आला है। अपने दिल खुदावंद की हुजूरी में उंडेलें, यस, अपने आप को उसके हाथों में दे दें। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुकते और तुझे सिजदा करते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र 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 करते हैं तेरी शफ़क़त के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे रहम, तेरे फज़ल के लिए जो बयान से बाहर हैं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रूहुल क़ुद्स के नाम के लिए, बाइबल मुक़द्दस के लिए, प्यारे यीशु के लिए, जो 3 बड़ी, सबसे बड़ी बख्शिशें हैं, तोहफ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आए खुदावन, हम एक दूसरे की सलामती के लिए तेरे हुजूर तेरे शुक्रगुजार हैं और मिन्नत करते हैं, रूए ज़मीन पर रहम कर, कोरोना से बचा ले, और उससे बढ़कर इब्लीस की शरारत और हमलों से चर्च को और मखलूक़ात को बचा ले। आज के नशिस्त पर, सारी गुफ्तगू पर तेरा फज़ल ठहरा रहे। ए रूह पाक, तू ही हमारा उस्ताद हो, प्यारे यीशु के प्यारे नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब और इसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इसमें से हमने 9वीं और 10वीं 2 आयात पर गुज़श्ता एपिसोड में गौर किया। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बड़ी अच्छी रहनुमाई खुदाम ने दी। और आज हम इससे आगे बढ़ते हुए 11वीं आयत से सिलसिले का आगाज़ करेंगे। इस हवाले को पूरा पढ़ने का मकसद ये है ताकि कॉन्टेक्स्ट हमारे साथ रहे और हमें पता रहे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से 11वीं आयत की प्लीज़ तफसीर कर दें। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये सवाल किया है कि 11वीं आयत की तफसीर करें। यह लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। अब इसके
کانٹیکس میں جائیں تو پادری صاحب یہ دعا کا ہی کانٹیکسٹ ہے، لیکن یہاں دعا کے کانٹیکس کے ساتھ ساتھ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی شاگردوں کو دعا سکھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہو کہ اے باپ۔ اب یہ جو اے باپ ہے اس کو یہاں فوکس کیا گیا ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ آسمانی باپ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے۔ اس آیت میں جو مین فوکس کیا، جو مین مضمون ہے وہ ہمارے آسمانی باپ کی تصویر بیان کی گئی ہے اس پوری آیت کا، بلکہ پورے پیسج میں ہی، کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے۔ لیکن یہاں مقدس لوکا نے آسمانی باپ یا روحانی باپ کی تصویر دکھانے کے لیے انہوں نے تمثیلاً، یعنی انہوں نے ایک تمثیل یہاں بیان کی ہے جسمانی باپ کی، زمینی باپ کی۔ جو زمینی باپ ہے وہ کیسا ہے اور اس کے مقابلے میں آسمانی باپ کیسا ہے۔ یعنی یہاں جسمانی باپ بامقابلہ روحانی باپ۔ اب یہاں ایک بات میں ناظرین کے لیے بھائی صاحب کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بائبل مقدس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو کیونکہ آسمان پر تمہارا ایک ہی باپ ہے، یعنی خدا باپ۔ اب یہاں پر ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا کہنا یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے، پیار محبت کا نشان بھی ہے، لیکن ہم بعض اوقات جب کسی کو آنر کرتے ہیں، بڑے آدمی کو، تو ہم کہتے ہیں جی یہ میرا روحانی باپ ہے۔ ہم کئی دفعہ ایسا استعمال کرتے ہیں، جب کوئی ٹیچر آ جائے ہم کہتے ہیں جی یہ میرا روحانی باپ ہے، یا کوئی بشپ صاحب آ جائیں ہم کہتے ہیں جی یہ میرا روحانی باپ ہے۔ ناظرین، زمین پر ہمارا روحانی باپ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بائبل نے کہا ہے کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو۔ زمین پر اگر ہمارا کوئی باپ ہے، ہمارے جسمانی جو بایولوجیکل ہمارا فادر ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، اگر اس کے علاوہ زمین پر میں نے کسی کو باپ کہنا ہے تو وہ میرا دینی باپ ہے۔ جو دینی جو بزرگ پادری صاحبان ہیں، جو بشپ صاحبان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کو ہم دینی باپ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن روحانی باپ جو ہے وہ آسمان پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر ہمارا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ زمینی باپ جو ہے اس کی تشریح ایسے کی گئی ہے کہ وہ جسمانی ہے، نمبر ایک، اور وہ ایک معیاری فادر نہیں ہے، یہ بھی یہ بتایا گیا ہے۔ وہ باپ ضرور ہے لیکن وہ معیاری فادر نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی دیگر لوگوں کی طرح گنہگار ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے محروم ہے۔ باپ جو ہے چاہے میرا باپ ہے لیکن وہ بھی ان گناہگاروں کی فہرست میں ہے جسے بائبل مقدس میں مندرج کیا گیا ہے۔ وہ زمینی باپ بھی ہے، گناہگار بھی ہے اور برا بھی ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تم برے ہو کر۔ بائبل مقدس نے زمینی باپ کو، میرے بایولوجیکل باپ کو ایک معیاری باپ نہیں کہا، لیکن وہ جو نامعیاری باپ ہے جسے بائبل مقدس کہہ رہی ہے برا باپ ہے، گناہگار باپ ہے، وہ بھی اپنے بچے کو روٹی مانگنے پر پتھر نہیں دیتا۔ بائبل نے بتایا ہے کہ زمین پر جو باپ ہے وہ بائبل کے معیار پر پورا نہیں اترا، لیکن وہ بھی اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے گا تو کبھی اس کو پتھر نہیں دے گا، اور اگر وہ مچھلی مانگے گا تو مچھلی کے بدلے میں اسے سانپ نہیں دے گا۔ آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل کے 4 باب میں جب ابلیس سے آزمائے جا رہے تھے تو ان پر ایک یہ بھی آزمائش آئی تھی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ ناظرین، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، اگر آپ اس سرائی علاقے میں جائیں تو یہاں کے پتھر جو ہیں یہ اتنے سائز کے، آدھے انچ یا انچ کے یا چھوٹے، اور گول گول تھے، اور اگر اس کی شکل و صورت دیکھی جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے روٹی ہے، تو وہ روٹی کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا سمبولک یہ بتایا گیا ہے کہ ان پتھروں کی جو ساخت نظر آنے والی تھی، ویسے تو پتھر ہی تھے،
لیکن وہ ایسے نظر آتے تھے جیسے روٹی ہے. یہاں اس لیے پتھر کا ذکر کیا ہے کہ روٹی مانگے تو اسے پتھر دے. سو یہ ہے. اور پھر وہاں کی جو مچھلی ہوتی تھی وہ بھی سانپ کی طرح سے ہوتی تھی. ابھی بھی کچھ ایسی مچھلیاں ہیں جو سانپ کی طرح ہیں وہ ہیں. سو یہ جو تشبیہات استعمال کی ہیں یہ بڑی قریب تھیں اس وقت کی گفتگو میں اور اس وقت کے کلچر میں اور اس وقت کے جو جانور تھے وہ یہ ملتے جلتے تھے. سو لہٰذا جب خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے جس کا بیٹا روٹی مانگے جو پتھر روٹی کی طرح نظر آتا اور اس کو پتھر دے دے کہ یہ روٹی جیسا یہ لے لے, یا مچھلی مانگے تو اس کو سانپ دے دے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے یہ لے لے. اس نے کہا ہے کہ تمہارا جسمانی باپ جو برا ہے, جو گناہگار ہے, جو غیر معیاری ہے, وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ آپ کی خواہش کے خلاف نہیں جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو وہ نقصان دہ چیز نہیں دے گا. نمبر 3, وہ آپ سے دھوکہ نہیں کرے گا. یہ اس باپ کی بات ہو رہی ہے جو میرا بایولوجیکل باپ ہے. وہ جو بھی اس کے وسائل ہوں, جیسا بھی وہ ہو, برا ہو اچھا ہو, وہ اپنے بیٹے کے لیے برا نہیں کرے گا. اور یہاں پر اس سے بمقابلہ روحانی باپ جو آسمان پر ہے, جس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. اب یہ روحانی باپ کی بات ہو رہی ہے جو ایک معیاری ہے جس میں گناہ کا ذرہ بھی نہیں ہے, جس میں تاریکی ذرہ بھی نہیں ہے, جو مثبت ہے, جو معیاری ہے, جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے, اور وہ ساری کائنات کو پرووائڈ کرنے والا ہے. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ باپ جسے روحانی باپ کہا جاتا ہے, اور وہ باپ کب بنتا ہے ذہن میں رکھیں, جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور یہ فادرہڈ جو ہے ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. سوائے خداوند یسوع مسیح کے ہم اس کو فادر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کوئی بھی اس کو خدا کو فادر نہیں کہتا سوائے مسیحیوں کے, اس لیے کہ مسیحی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں. لہٰذا یہاں ایک باپ کی مکمل تصویر دی گئی ہے جس کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر جسمانی باپ ہماری اچھی چیزوں کے لیے سوچتا ہے تو روحانی باپ کہاں سوچتا ہوگا ہمارے لیے. پریز گاڈ. زبردست باتیں, خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, جو ایک جسمانی باپ اور ایک روحانی باپ کا جو آپس میں جو کمپیریزن کیا گیا ہے. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک عام طور پہ اس وقت جو ربی ایک طریقہ کار استعمال کرتے تھے کہ چھوٹی چیزوں سے یعنی نیچے سے, ہمیشہ جب وہ کوئی بات اپنی بیان کرتے یا کسی بات پہ فوکس کرتے تو وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتے تھے. یعنی یہ ان کا ایک بیان کرنے کا, ربیوں کے بیان کرنے کا طریقہ کار تھا. اس کو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کرتے ہوئے, یعنی چھوٹی چیز کو استعمال کرتے ہوئے بڑی چیز کے تناظر میں بیان کیا ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جو سپیچ کا ایک فارمولا, ایک طریقہ استعمال کیا ہے, وہ کمپیریزن کیا ہے چھوٹی چیز کا بڑی کے ساتھ, کہ جو جسمانی باپ ہے وہ تو جسمانی طور پہ ہماری کیئر کرتا ہے, فکر کرتا ہے, تو سوچیں کہ ہمارا آسمانی باپ جو ہمارا روحانی باپ ہے وہ ہمارے لیے کتنا کیئرنگ ہے, کتنا فکر مند ہے, اور کتنا ہمیں عزیز رکھتا ہے, پیار کرتا ہے. جسمانی باپ برے ہو کر بھی ہمیں بری چیز نہیں دیتے, تو آسمانی باپ جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے. بڑی زبردست باتیں جو ہم نے کلام میں سے سیکھی ہیں. میرا ایمان ہے یقیناً آپ سب نے برکت پائی ہے. آگے بڑھیں گے اور پرنسپل صاحب سے جانیں گے. 12ویں آیت کے تعلق سے لکھا ہے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے. کیا مطلب ہے سر اس کا؟ بہت شکریہ سر ان میٹھی شیریں باتوں کے لیے جو کلام میں لکھی ہیں, اور جو سوال آپ نے کیا ہے پھر اسی ہمیں اس زمانے کے جو
माहौल था, ज़मीनी माहौल या इर्द गिर्द का जो माहौल था, उसके बारे में यहाँ पर पता चल रहा है कि बयाबान में पत्थरों की सूरत रोटी जैसी थी। अब उसमें बात यह है कि तेरे बाप ने अगर तुझे खाना नहीं दिया, यीशु को इब्लीस कह रहे कि तू 40 दिन से भूखा है, आसमान से कुछ भी नहीं नाज़िल हुआ, कुछ भी नहीं गिरा, जबकि बयाबान में तो गिर गया। तो तू बाप पे डिपेंड कर रहा है, तवक्कल कर रहा है, उसने कुछ दिया नहीं, अब मेरी बात मान ले। तो और वो पत्थर रोटियों की सूरत में होते थे। ठीक है जी, होती वैसे रोटी आधे किलो की थी, एक रोटी। तो रोटी की सूरत, पत्थर की सूरत रोटी जैसी, और मछली जैसे फरमाया अभी मेरे फाजल दोस्त ने, मछली जैसे हमारे यहाँ बाम है, सांप जैसी सूरत उसकी है। तो वो मछली, सांप दे के मछली मांग रहा है बच्चा, तो वो दिल को नहीं बहलाता था। और बिच्छू जब बैठा होता था तो उसकी सूरत बिल्कुल अंडे जैसी लगती थी। इसका मतलब क्या है कि जब वालिद खुराक के बारे में किसी भी मामले में धोखाधड़ी नहीं करता, धोखाधड़ी की बात है इसमें, फ्रॉड की बात है इसमें, जो कुछ तन के लिए दरकार है, जब बाप अपनी औलाद के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, तो तुम्हारा आसमानी प्यारा बाप, ये हमारे बाप असल में ये हमारे प्यारे बाप है तौरात के मुताबिक, ये हमारे प्यारे बाप जो यीशु कहते थे। तो यहाँ खुदावंद यीशु और मसीह इस बात पे ध्यान दिला रहे हैं कि जब हम जो जिस्मानी ख्वाहिशों का शिकार होते हैं बुरे होकर, और जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, रोमियो 8वें बाब में 5वीं आयत में मुदर्रज है। जिस्मानी नीयत, जिस्म की नीयत क्या है? खुदा की दुश्मनी। तो जब हमारी नीयत खुदा की दुश्मनी है, लेकिन बच्चा जब कुछ मांगता है, चूंकि मैं वालिद हूं, जो फरमा रहे हैं बायोलॉजिकल फादर, वालिद जिससे वो पैदा तो हुआ है, ठीक है, चूंकि मैं वालिद हूं, जिस्मानी नीयत अंदर ठीक नहीं है, फतूर है, बदी है, फिर भी जब मैं धोखाधड़ी औलाद के साथ नहीं कर रहा, तो क्या आसमानी बाप ऐसे करेगा? नो, हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि अंडा देने की बजाय अब अंडे में आम तौर पर हमारे यहाँ शोर पड़ता है, ज़्यादा अंडे ना खाओ, ज़्यादा अंडे ना खाओ, ज़्यादा। मैंने इस पर रिसर्च पढ़ी है, पिछले 60 सालों में जिन्होंने अंडे नहीं खाए उनके दिल की हालत, और जिन्होंने खूब खाए उनके दिल की हालत एक जैसी। मतलब खाना ना इसका खाना। मतलब है कि अंडा खाओ, 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें जो तेरे बदन के लिए दरकार है वो ले। लेकिन अफसोस की बात है कि औलाद के साथ बैठकर बिच्छू बांटा जाता है। वो क्या है? अल्कोहल, शराब, नशा। बिच्छू दे रहा है बाप। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। शराब की बोतलें खुली हुई हैं, बाप बेटों को लेके बैठा हुआ है। अफसोस की बात है, चर्च के लोग अंडा देने की बजाय जो जिस्म के लिए प्रोटीन दरकार है, इसका मतलब है बाप खाली बुरा नहीं है, बदतरीन हालत है बाप की। बुरे की भी इससे ऊपर वाली किस्म ले लो कि वो बिच्छू की तरह अल्कोहल बर्बाद करती है, तबाह करती है अकल को, बदन को, फेफड़ों को। लेकिन अफसोस की बात है कि चर्च बैठ के साथ बेटा भरता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। बेटा चर्च भर भर के बाप को देता, बाप भर भर के बच्चों को दे रहा होता है। तो बिच्छू दिए जा रहे हैं। अफसोस की बात है। कब होश आएगा चर्च को?
लिखे मुसरो बेटे के बारे में जब उसे होश आया, लेकिन मेरे चर्च के लोग बेहोश मदहोश और बाज ही नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी इस बात में खुलखुलैया के साथ सामने आ रही है? मेरे लोग, सिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। शायद ये बात है घर में कोई तालीम नहीं इस बारे में कि ये किस कदर मुहलक चीज़ है। सिगरेट नोशी, फिर उसके अंदर भर भर के। अच्छा है कि ऐसे प्रोग्राम आप कर रहे हो, मेहरबानी आपकी। और आप हम जैसे आजिज़ों को बुलाते हो और औरों को भी जो यीशु जी के प्यारे हैं, ताकि बच्चे की ज़रूरत अंडा है, बच्चे की ज़रूरत ताज़ा सब्जियात हैं। और आगे मज़ीद अगले जब आप सवाल करेंगे मुझना चीज़ को, तो फिर आगे चल के मज़ीद अमली बातों पे बात होगी, क्योंकि अगला सवाल ही यही है, अमली बातें। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और बड़े दुख के साथ ये बातें, और बड़ा ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि जो हमारी शान थी, जो हमारा नाम था, और जो हमारी जिस बात पे इज़्ज़त थी, आज वही बातें हमारे लिए एक अलमिया बन चुकी हैं, एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुकी हैं कि हम जो पहचाने जाते थे, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कसम नहीं खाते, आज वही चीज़ें हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में दिखाई दे रही हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो ख़राबी दिखाई दे रही है वो रियाकाराना रवैया दिखाई दे रहा है। लोग चर्च तो जा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मक्कारी है, रियाकारी है, सिर्फ दिखावे के लिए दुआएं हैं, चर्च भी दिखावे का है। जो हकीकी मसीहत है वो कई लोगों में से ख़त्म हो चुकी है, जो कि नुकसानदेह है, चर्च के लिए नुकसानदेह, बदनामी है। ऐसे लोग मसीही हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मसीही लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते हैं, कस्में नहीं खा सकते हैं। ये मसीही लोगों की पहचान है। और अगर कोई ऐसा करता है और फिर भी अपने नाम के साथ मसीह लिखता है, तो ये उस नाम के साथ ज़्यादती कर रहा है। सो अच्छा है कि हम अगर चर्च का हिस्सा हैं तो फिर इस बात को साबित करें कि हम मसीही हैं, या फिर अगर आप इस तरह का रवैया रखते हैं तो फिर खुदारा चर्च से बाहर रहें और लोगों को पता हो कि आप मसीही नहीं हैं, आपका रवैया मसीही नहीं है, आपका किरदार मसीही नहीं है, ताकि मसीह पर और उसके नाम पर कोई दाग ना आए। बराए मेहरबानी बड़े दुख के साथ खुदा के खादिम ने इस बात का इजहार किया है कि ऐसा देखने को नज़र आ रहा है, मिल रहा है कि बहुत सारे जो नाम नेहाद मसीही हैं वो इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं अपने बच्चों के लिए। और ये जो बात खुदावंद के खास, ये बहुत बड़ी और गहरी बात की है कि बहुत सारे बाप, इसमें कलीसिया के बाप भी शामिल हैं, कि वो भी अपने बच्चों को इस तरह का खाना खिला रहे हैं जो नुकसानदेह है। आज कई कलीसियाओं का बेड़ा गर्क उनके रहनुमाओं ने किया है, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं, वो तो जिस्मानी बाप को भी इस तरह से हमारे सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस्मानी बाप है, अगरचे वो बुरे हैं, गलत हैं, तो भी वो अपनी औलाद के लिए इस तरह का रवैया रखते हैं कि वो उनको अच्छी चीज़ें देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी प्रिंसिपल साहब ने एक बात का इजाफा करके इस बात को बयान किया है कि कई ऐसे बाप हैं, जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि वो बुरे हैं, तो वो कार भी आगे भी बुराई कर रहे हैं, कि बीज भी वो बुरा ही बो रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खुदा के खुदाम बयान करेंगे। सो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत बाबरकत बातें
जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। 13वीं आयत के ताल्लुक से लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। सर हमारी रहनुमाई करें इस आयत के ताल्लुक से, इसकी क्या तफसीर व तशरीह है। पादरी साहब थैंक यू वेरी मच। जब हम तफसीर व तशरीह की बात करते हैं तो फिर हमारा बड़ा माइन्यूट फोकस जो होता है वो आयत के शुरू पर होता है कि जो कलाम मुक़द्दस की जो आयत है, जो पैसेज है, वो शुरू कैसे हुआ है। तो यहाँ पर एक कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है जिसे पस कहा गया है, क्योंकि ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये हमारी मदद करते हैं कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट को जोड़ने में और समझने में। नामी आयत को भी पस के साथ शुरू किया गया, खुदा यीशु मसीह ने आगे बयान दे दिया। उसके बाद फिर पस के साथ ये शुरू हुआ है। ऊन हम ये यूनानी ज़बान में कहते हैं देयरफॉर। यस, कंजंक्शन जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे एंड है, एंड कंजंक्शन है जो सादा फिक्रों को आपस में मिला देता है। काहे किया है। फिर एक कंट्रास्टिंग कंजंक्शन होता है जिसे हम बट या लेकिन कहते हैं। वो कंट्रास्ट करता है, यानी एक चीज़ पहले बताई गई है लेकिन ये बात अगली है, यानी उसने खाना खाया लेकिन पानी नहीं पिया, यानी जो पहली बात है वो मुस्बत है या मनफी है, दूसरी बात उसके उल्ट होगी। और क्योंकि बिकॉज ये भी एक कंजंक्शन है। सो ये बताया जाता है कि पहली बात ऐसी है और उसकी रीज़न जो है वो अगली आयत में बताई गई है। सो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, यानी रीज़न बताई गई है। यहाँ जो पस है ये बड़ा अहम है हमारे लिए जब हम फ़िक्रात को या आयात को देखते हैं। सो पस से मुराद होता है कि पहली डिबेट या पहली डिस्कशन के बाद एक नतीजा निकालना होता है। सो नतीजा निकालने के लिए ये पस जो है, कंजंक्शन जो है, ये इस्तेमाल होता है। देयरफॉर भी इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है। पस जो है इसका मतलब ये है कि अब खुदावंद यीशु मसीह ने एक नतीजा जो है वो देना है। नतीजा जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है। 9वीं आयत से ये इशू शुरू हुआ और ये 12वीं आयत में ख़त्म हो गया और 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बस अब नतीजा ये है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो। बुरे होकर से मुराद यहाँ बताया गया है 11वीं आयत में, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जिसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। ये बुरा आदमी के बारे में बताया गया है कि तुम में से कौन सा ऐसा बाप है, या मछली मांगे तो मछली के बदले में सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। यानी कोई भी बाप, जो मैंने पहले बताया कि बायोलॉजिकल फादर जो है वो अपने बच्चे को रोटी की जगह पत्थर नहीं देगा, मछली की जगह सांप नहीं देगा, या अंडे की जगह बिच्छू नहीं देगा। और ये उस फादर की बात हो रही है जो अपने बच्चों की ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं जाएगा, अपने बच्चों को नुकसानदेह चीजें नहीं देगा, अपने बच्चों को धोखा नहीं देगा। कौन सा बाप? जो गुनाहगार है, जो गैर मियारी है, जिसे बाइबल ने कहा है कि वो सिर्फ गुनाहगार और गैर मियारी नहीं है बल्कि वो बुरा भी है। वो बुरा भी है। अब ये जो जिस्मानी बाप है, अगर वो बुरा होकर, यहाँ बताया गया है बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। अब यहाँ नाज़रीन हम अपने सीखने के लिए एक थियोलॉजिकल नुक्ता गौर करेंगे कि क्या है इसमें कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें, यहाँ चीजों की बात हो रही है, और जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा।
اب یہاں جسمانی باپ جسمانی چیزیں ہی دے گا، جو روحانی باپ کے پاس ہے، آسمانی باپ کے پاس ہے، وہ دے گا جو اس کے Praise پاس ہے۔ God, praise جو God. میرے پاس ہے میں اپنے بچے کو یہی دوں گا، اور میں برا ہو کر اگر کرتا ہوں تو یہاں جو آسمانی باپ ہے، جو برا نہیں ہے، جو گناہگار نہیں ہے، جس میں تاریکی نہیں ہے، جو ایک معیاری باپ ہے، جو تصویر بیان کر دی گئی ہے، وہ جب ہم مانگیں گے تو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ اب اس سے پہلے بھی ایک تمثیل کہی گئی تھی کہ وہ جو شخص نہ چاہتے ہوئے اٹھ کے رات کو اپنے دوست کو روٹی دے گا، اس کے پرسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے، اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دے گا، تو ہمارا باپ تو ہر وقت چاہتا ہے، Praise God. ہمارا باپ تو ہر وقت چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ہمیں دے۔ اور اگر برا ہو کہ ہمارا باپ اچھی چیزیں دیتا ہے تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو یہ بات ایمانداروں کی ہو رہی ہے ناظرین، کیونکہ روح القدس جو ہے یہ ایمانداروں کی میراث ہے، ایمانداروں کے ساتھ پرامس ہے، ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار، اور یہ جو دوسرا مددگار ہے یونانی زبان میں اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے جیسا میں ہوں ویسا ہی، دوسرا سمراٹ ایک میں اور ایک اور، سو دوسرا مددگار، اور یہاں یہی روح القدس کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب سلیمان نے خدا سے مانگا تھا تو اس نے حکمت مانگ لی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر روح القدس کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں، روح القدس کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ 9 ہیں کرنتھیوں 12 باب میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کی ایک نعمت ناظرینوں سے ملی تھی، ابھی 8 نہیں ملی تھی، وہ اس نے مانگی اور اس کو ملی، اور ایک نعمت کی وجہ سے سلیمان کو آج پوری دنیا جانتی ہے، اور اس وقت کے لوگ بادشاہ اور ملکہ اس کو آ کے دیکھنے آئے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جس کے پاس حکمت کا کلام ہے۔ اب یہ روح القدس کی اب 8 ابھی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یعنی ہمارے پاس 9 ہیں کرنتھیوں میں۔ اب روح القدس جب ملے گا ناظرین، جب روح القدس ہوتا ہے تو ایک نعمت جو ہے وہ پوری دنیا میں ریکگنائز کی جاتی ہے، اور ہمارے پاس 9 ہیں، ہم کیوں نہیں ریکگنائز ہو رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مانگا ہی نہیں، ہم نے ابھی تک مانگا ہی نہیں، اور خدا روح القدس دیتا ہے، خدا چیزیں نہیں دیتا، خدا روح القدس دیتا ہے۔ جب روح القدس مل جاتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے، کیونکہ روح القدس ایک ایسا پرسن ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہمارے خوف میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری کمزوری میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری طاقت میں ہماری اور طاقت ڈھارس بندھاتا ہے، ہمارے فیصلوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ روح القدس ایک پرسن ہے جو خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے۔ آج ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس روح القدس ہے۔ Praise God. خدا باپ نے ہمیں ایک پیکج دے دیا ہے۔ اب چیزیں مچھلی کی بات نہیں ہو رہی، انڈے کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی روٹی کی بات ہو رہی ہے، یہاں ایک پیکج کی بات ہو رہی ہے کہ آج ہمیں انڈا شنڈا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اس بات کی فکر نہ کرو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان باتوں کی فکر میں غیر اقوام رہتی ہیں، تم پہلے خدا کی راستبازی اور اس کی بادشاہی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ناظرین آج اگر کوئی چیز میں نے مانگنی ہے تو وہ روح القدس ہے، روح القدس مانگنے پہ ملے گا، اور اس ایماندار کو ملے گا جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے۔ سو روح القدس ایک تھیولوجیکل ایک ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس روح القدس ہے تو ایوری تھنگ از ود اس۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ خدا ہمیں چیزیں نہیں دیتا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو جسمانی خواہشات ہم کرتے ہیں خدا وہ ہرگز ہمارے لیے نہیں کرتا، کہ ہمیں ایسی چیزیں بھی کئی دفعہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں یا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری روحانی زندگی کے لیے درست نہیں ہیں، جو کہ ہماری عاقبت کو خراب کر سکتی ہیں، ہماری آخرت کو خراب کر سکتی ہیں۔ خدا ایسی چیزیں ہمیں نہیں دیتا ہے، اور جو چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں وہ خدا ہمیں کلام میں لکھا ہے کہ تم بادشاہی کی تلاش کرو، راست بازی کی، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ سو خدا ہمیں وہ ساری چیزیں جو درست ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، اس نے دی ہیں، اس نے دے دی ہیں، اور وہ دے گا بھی۔ لیکن
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا ہمیں روح القدس انعام میں دے دے گا، اور جب روح القدس، اس کی حضوری، اس کا مسا ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اور یہ جس پیکج کی بات کی جا رہی ہے، اگر آپ روح القدس کی حضوری ہی کو لے لیں تو اس کے ساتھ ساری کامیابی، سرفرازی، بلیسنگ اور برکت اسی سے جڑی ہے۔ میں پرسنلی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں جب دعا کرتا ہوں میں صرف روح القدس کی حضوری، اس کے مسا کو اپنے لیے مانگتا ہوں تاکہ روح القدس میری زندگی پہ آئے، اور باقی چیزیں اس سے جڑی ہیں۔ جب روح القدس آ جائے گا، اس کا مسا ہماری زندگی میں آ جائے گا، باقی چیزیں تو خود بخود ہوتی جائیں گی۔ اور میں اس کا تجربہ کر رہا ہوں، اس میں سے گزر رہا ہوں کہ واقعی جب ہم روح القدس کو لیتے ہیں تو باقی چیزیں خدا ہمارے لیے پازیٹیو کرتا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ جاننا، سیکھنا بہت ضروری ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں غلط چیزیں نہیں آنے دیتا ہے، کیونکہ وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہمیں اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہ کبھی بھی میری آخرت کو، میری عاقبت کو، میری ہمیشہ کی زندگی کو خراب ہونے نہیں دیتا ہے۔ وہ ہمارے ہمیشہ کی زندگی کا ہماری جسمانی ضرورتوں سے زیادہ خیال کرتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پرنسپل صاحب سے جانیں گے۔ پرنسپل صاحب، 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک دعا کا ایک بڑا زبردست سلسلہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ کیسے دعا کی جائے، اور اس کے بعد جو آسمانی باپ ہے اس کا کردار بھی بڑا خوبصورتی سے واضح کیا ہے، جسمانی باپ کی اپروچ ظاہر کی ہے، اور جو آسمانی باپ ہے اس کی اپروچ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی اتھارٹی، اس کے اختیار کا ذکر کیا۔ اس سارے پیسج میں سے جو عملی اطلاق ہمارے لیے ہے، ناظرین کے لیے ہے، ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز۔ جب عملی اطلاق کی بات ہے تو اطلاقی تشریح کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خداوند یسوع المسیح، جب تھوڑی دیر پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع المسیح نے مقدس متی کے انجیلی بیان میں اس بات کو کس طرح سے پیش کیا، مانگو دیا جائے گا، ڈھونڈو کو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اور اس کے آگے اینڈ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ اب چیز یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ تفسیر جب کرنا ہو تو پوری تصویر کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ مقدس متی کی معرفت جو تصویر ہے اسی تعلیم پر، اور جو مقدس لوکا کی معرفت تعلیم ہے، اس تصویر کو دونوں کو ملائیں گے تو فل پکچر آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہر جاندار کو روٹی بخشتا ہے، پروردگار ہے، اور وہ اپنا مے برساتا، سورج چمکاتا، کس پہ؟ ایماندار پہ، دونوں پر۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ میں کھاتا پیتا ہوں وہ بھی آسمانوں سے آتا ہے، اور اس سے بلند بات جو سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت، 3 نعمتیں میں نے دعا میں کہی تھی، ایک پیارا یسوع، بخشش، تحفہ، نعمت، اور ایک روح القدس، بخشش آسمانوں سے، جس کا بھی ذکر میرے فاضل دوست نے کیا۔ یسوع جی نے مقدس یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں کہا، میں چاہتا ہوں، باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار، الوس پیراکلیٹوس، یہ دوست فارسی کے بیچ میں وہ لے کے آتے ہیں گریک کے، جو کہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ الوس پیراکلیٹوس کا مطلب کیا ہے؟ ہیٹروس نہیں لکھا ہوا، ہیٹروس پیراکلیٹوس نہیں لکھا ہوا۔ ہیٹروس پیراکلیٹوس کا مطلب ہے جو میں نے تعلیم دی اس سے الگ فرق تعلیم، جی نہیں۔ یہاں الوس کا مطلب ہے جو میں نے کیا، جو میں نے کہا، وہ کرے گا اور وہ سکھائے گا، وہی کچھ اس کو لے کر آگے چلے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ جہاں روٹی ٹیبل پہ ہونی چاہیے وہاں پھر دوسرا مددگار دل میں سکونت کرتا رہے تو کیا، سونے پہ سہاگا، دونوں چیزیں
میرے بچے کو مجھے چرچ کو درکار ہیں تاکہ چرچ سڑک تے آ کے منگتا نہ بن جائے. اور چرچ نے ہمیشہ وطن عزیز میں چیریٹیبل ادارے کھولے ہیں. Praise اس کا نام مبارک ہو. اور آج بھی چرچ کسی طرح سے پیچھے نہیں ہے. تو ہمیں تن کے لیے جو کچھ درکار ہے خداوند دے گا. بالکل ہمیں فکر نہیں کرنا. تشویش لفظ ہے. جس طرح غیر کو میں فکر کرتی ہیں, ہمیں فکر نہیں کرنا, لیکن فکر جو التفات ہے وہ ضرور کرنی ہے کہ بچے کی فیس ہو پاکٹ میں, کھانے پینے کے کچن بھرا ہو چیزوں سے. یہ ضرور کرنا ہے ہم نے. اور اس سے اوپر روح القدس. اور اس کو اطلاقی طور پہ ہم ایسے دیکھیں گے کہ اس کو عملی طور پہ یوں دیکھیں گے کہ ہم کو اپنے بچوں کو کیسے, جب برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو اس میں شامل کر لیں, جب برے ہو کے اپنے بچوں کو روحانیت کی نعمت کی طرف لے کے آتے ہو. روح القدس کی نعمت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے کے دو انداز ہیں. ایک تو مٹھی کھول کے دینا, اور ایک اندازہ نمونہ بن کے, جو کہ اشد ضروری ہے. مجھے نمونہ بننا ہوگا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے بچے سر فخر سے اوپر کر کے, سر اپنا اوپر کر کے فخر سے چل سکتے ہیں, کیونکہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ فراڈیا ہے, کہ انہیں کڑکیاں پائی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں بھی آپ کی طرح خدا پہ ہی توکل کر رہا ہوتا ہوں, اور وہی سب کچھ دیتا ہے. سو اس لیے ہمیں عملی صورت اس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اس سے روحانی چیزیں لے کے بچے کو دینی ہے. کیسے؟ اولاً نمونہ. خود میں دعا میں بیٹھا رہوں, خود میں بائبل مقدس کھولوں, خود میں جھوٹ نہ بولوں, خود میں دروغ گوئی سے کام نہ لوں, اور میرا بچہ میرے نمونے کو لے گا. اور جب وہ مجھے یاد ہے جب گھر میں گھٹنے ٹیک کے دعا کرتا, میرا پوتا بیچ میں گھس کے, وہ بھی بیچ میں, اور وہ سجدے میں جا کے وہ بھی دعا کرتا. تو یہ دینا ہے ہم نے. اطلاقی حالت اس کی یہ ہے کہ میں نے روحانیت بھی دینی ہے, اور میں نے ان کی ضرورتوں کے مطابق, میں نے بچپن میں اپنے بچوں کو جب چھوٹے تھے دو لفظ دیے تھے, وانٹ اینڈ نیڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ بچوں جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. مارکیٹ میں جا کے ایوی لے لو, ایوی لے لو, واو واو, ایوی لے لو, ایوی لے لو, دیٹس وانٹ. تیرے دل کے اندر چاہت ہے یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ گڈی دا ماڈل بدل دو, ایوی کر دو, نوی فریج لے آو, اے سی بھی بدل دو, یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو. میں نے 2 لفظ دیے تھا, آج تک 3 بچے میرے اسی بات پہ. اس کا مطلب میں نے دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ایسا درس نمونہ بن کے, اور منہ سے بھی, اور وہ خود میں نے اختیار کرنا ہے ان باتوں کو. ان باتوں کو اختیار کرنا. پہلے روحانیت دینی ہے نمونے سے, پھر اس کے ساتھ ہی جسم کی جو ضرورتیں ہیں اس کو میں نے دیکھنا ہے کچن میں, اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر ان کی سکولنگ, اچھی سکولنگ ان کی ہو, اچھے سکول میں پڑھیں. اگر آپ بڑے نامی گرامی سکول میں چلے جاؤ گے تو میرے خدا, جس قدر بد اخلاقی, میں کسی سکول کا نام نہیں لے رہا, کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا, لیکن بد اخلاقی موجود ہے. اساتذہ کرام خود نمونہ نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کو تعلیم کے میدان میں بھی بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے, اور روحانیت کے, جسم کی, کچن, اور اسی طرح سکولنگ ان کی. اور اس کے لیے ضرور ہے کہ میں ایک رویا ان کو دوں, ویژن جسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نے کیا بننا ہے, اور اس کے مطابق میں بیٹے کو آگے لے کے چلوں. اب میں اپنے پوتے جی کو صبح پوچھ رہا تھا, آپ کیا کرو گے؟ دادا جی میں مال کھولوں گا کھانے کی ٹیبل پہ. تو میں وال مارٹ کی باتیں شروع کر دی. میں نے کہا ہاں پوری دنیا میں بڑے بڑے چین ہیں, فوڈ چین, یہ وہ, لیکن وہ کما کے اس میں سے دہی کی دیتے ہیں. پھر میں نے کہا آپ دادا جی کی طرح جیسے وہ بائبل سناتے ہیں, ایک رویا دیا اس کو, رویا کی میں نے توسیع کی,
کہ جیسے دادا جی بائبل سناتے ہیں، بائبل سکھاتے ہیں، آپ وہ بھی کریں گے؟ تو آپ بچوں کو یہ دیں، کیا رویا ایک دیں، ویژن دیں، تاکہ یہاں پر ایمبیگوٹی نہ ہو، یہاں پر کوئی کسی طرح کی اندھیرا نہ چھا جائے. تو صاف صاف پھر اس کے ساتھ ہے مشن، ویژن اینڈ مشن. مشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. محنت محنت محنت. یونیورسٹیز میں آج کل یہ اسائنمنٹ انہوں نے کی ہے، وہ مجھے دے دیں گے، میری یہ کر دیں گے، میں ان چیٹنگ. کالج کسی یونیورسٹی، میں تو خود آپ کو پتہ ہے تعلیمی میدان میں ہوں، اور چیٹنگ اس قدر زیادہ، اس کا میتھڈالوجی بچوں کو سکھانا، یہ کام تو نے نہیں کرنا، چیٹ نہیں کرنا. یہ دیں بچوں کو ہم. برے ٹھیک ہے، میری نیت بری، روح القدس اس کو روکتا ہے، بند باندھتا ہے. یہ روح القدس کا یہی کام ہے کہ برے ہیں، بالکل ہم برے ہیں اندر سے، لیکن پاک روح جس قدر آتا جاتا ہے وہ میری بد نیتوں کے آگے بند باندھتا جاتا ہے اور مجھے بد نیتی کا شکار نہیں ہونے دیتا. اس لیے اچھی چیزیں آسمان سے آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر چیز نہیں، روح القدس ہستی ہے عظیم تر، اور وہ جب آئے گی تو پھر میرے نمونے سے بچے بہت کچھ لیں گے. میرے منہ کی باتوں سے، میرے کردار سے بچے بہت کچھ لیں گے، اور کبھی ان کو ایسے نہیں کرنا پڑے گا. اور خدا کا شکر ہے میرے بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاپا نے کبھی قرض نہیں لیا. اس کا نام جلال پائے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. ابھی جو پرنسپل صاحب نے بات کی ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، تو اس کا وسیع جو تناظر ہے، یا اس کو ہم اگر براڈ سینس میں دیکھیں تو جو ایک مسیحی ہے اس کا تعلق صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک مسیحی جو باپ ہے یا جو مسیحی خاندان ہے، اس کا تعلق اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی اس کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا اپنے بچے کے ساتھ ہے. وہ تمام لوگ جو چرچ کا حصہ ہیں، وہ تمام لوگ جو کلیسیا کا حصہ ہیں، وہ تمام لوگ جو ایمانداروں کی جماعت ہیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چرچز ہیں ان میں بھی جو خدام ہیں، پوری کلیسیا ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ان کے بچے ہیں. وہ ان کو ایسے ٹریٹ بھی کرتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے، بہت سارے چرچز میں ایسے کیا جا رہا ہے کہ جو خدام ہیں وہ اپنی کلیسیا کے جو ممبرز ہیں ان کی ایسے کیئر کرتے ہیں، ایسے ان کو سکھاتے، ان کی تربیت کرتے جیسے وہ اپنے سگے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. اور اس کا فروٹفل نتیجہ بھی ہمیں نظر آئے گا، ضرور ہم دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.